انداز سے بیان فرمائی ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب کے لیے کہ جو سارے جہاں کا مالک ہے۔ سورہ اخلاص میں بھی بڑی خوبصورتی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان و عظمت بیان ہوئی ہے، اور سورہ فاتحہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرما دیا کہ جتنی بھی تعریفیں ہیں وہ سب میرے لیے ہیں۔ اور کیوں میرے لیے ہیں؟ کیونکہ سارے جہاں کا مالک ہی میں ہوں۔ جب مالک میں ہوں تو ساری تعریفیں بھی میرے لیے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں۔ اب ڈائریکٹلی اللہ کی تعریف کرے تو وہ بھی اللہ کے لیے، اور انڈائریکٹلی اللہ کی تعریف کرے تو وہ بھی اللہ کے لیے۔ جیسا کہ اللہ کی مخلوق میں سے جو کچھ بھی ہے، چاہے وہ انسان ہے، شجر ہے، نباتات ہے، کچھ بھی ہے، اگر کوئی شخص ان کی تعریف کرتا ہے تو حقیقت میں وہ تعریف اس کی نہیں ہوتی بلکہ بنانے والے کی ہوتی ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر کسی کی اولاد اچھی ہو، کوئی اس کی اولاد کی تعریف کرے تو حقیقت میں وہ تعریف اس اولاد کی نہیں ہو رہی ہوتی بلکہ اس کے ماں باپ کی ہو رہی ہوتی ہے کہ اس کے ماں باپ نے اس کی اچھی تربیت کی ہے، اس کے ماں باپ نے اسے اچھا بنایا ہے۔ بظاہر وہ تعریف اس کی اولاد کی کر رہا ہے لیکن حقیقت میں تعریف کس کی ہے؟ اس کے ماں باپ کی۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جہاں کو پیدا فرمایا، اور تعریف بھی اللہ ہی نے پیدا فرمائی ہے۔ جب تعریف بھی اللہ ہی نے پیدا فرمائی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کر کے کیوں نہ کہا جائے کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے کہ جو مالک سارے جہان کا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مزید شان و عظمت بیان ہوئی اگلی آیت مبارکہ میں، الرحمن الرحیم، بہت مہربان، رحمت والا۔ انسان جب کسی کے قبضے کو، کسی کی طاقت کو بیان کرتا ہے نا تو اس کا روب اور دبدبہ آ جاتا ہے کہ یار سب کچھ اس کا ہے، میرا کیا بنے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلی دے دی کہ گھبراؤ نہیں میرے بندو، میری تعریفیں اس لیے ہیں کہ سارے جہاں کا میں مالک ہوں، لیکن ڈرنا مت، تمہارا جو رب ہے نا جس کی تعریفیں تم کر رہے ہو وہ بڑا مہربان ہے اور رحمت والا ہے، اور بہت مہربان رحمت والا ہے۔ تو پھر تم ایک دن میری بارگاہ میں جمع بھی ہوں گے، ساری خلقت میری بارگاہ میں آئے گی، تو یاد رکھنا مالک یوم الدین، اس دن کا مالک بھی میں ہی ہوں۔ اس دن جب لوگ گھبرا رہے ہوں گے، لوگ حساب و کتاب سے ڈر رہے ہوں گے، یاد رکھنا اس دن کا مالک بھی میں ہوں۔ اگر میری تم پر رحمت ہو گئی تو تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا اور جنت عطا فرماؤں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپنی شان و عظمت کو سورہ اخلاص میں بیان فرمایا اور سورہ فاتحہ میں بیان فرمایا۔ انشاءاللہ آئندہ آنے والے درس میں مزید اپنے رب کی شان و عظمت کا بیان سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے رب سے، اپنے اللہ سے سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔